بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2 ہے اور آج ہم سورہ فاتحہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بندے اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بزرگان محترم، ایک کمزور بندے کی جانب سے ایک طاقتور پروردگار کی خدمت بابرکت میں یہ ایک جذباتی خطاب ہے کہ اے رب العالمین، اے مالک یوم الدین، اے عالموں کے پروردگار، اے روز جزا کے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تو بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا قیام پروردگار تیرے لیے ہے، ہمارا رکوع تیرے لیے، ہمارا قومہ تیرے لیے، ہمارا سجدہ تیرے لیے، ہمارا قعدہ تیرے لیے، اور ایاک کے ذریعے صرف اور صرف ایک رب واحد کی عبادت کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ عبادت نہ سورج کی ہے، نہ چاند کی، نہ زمین کی ہے، نہ آسمان کی، نہ سیاروں کی ہے، نہ ستاروں کی، نہ پتھر کی ہے، نہ آگ کی، بلکہ ہماری عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو معبود برحق ہے۔ اگر دنیا کی ساری طاقتیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کر زمین یا سورج کی عبادت میں لگانا چاہیں، وندے ماترم یا سوریہ نمسکار میں لگانا چاہیں، زمین کو معبود اور سورج کو معبود بنانے کی ترغیب دیں، تو یہ حقیقت، یہ آواز ہم بلند کریں گے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، صرف اسی کی عبادت کریں گے جس نے اس زمین کو پیدا کیا۔ ہم زمین کو معبود تسلیم نہیں کر سکتے، زمین ہماری محبوب تو ہو سکتی ہے، معبود نہیں ہو سکتی۔ سورج پروردگار کا پیدا کردہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت و طاقت سے اس کو پیدا کیا ہے، وہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، وہ معبود نہیں بن سکتی۔ یہ آواز ہم لگائیں گے، ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا ایمان یہ آواز دے گا کہ ہم مخلوق کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم تو بس اپنے خالق حقیقی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اس جملے میں بندے نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، بلکہ ہم کا لفظ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، میں نہیں پروردگار، ہم، اس تصور کے ساتھ کہ اے اللہ، تیری عبادت میں اکیلا ہی میں تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اس جملے میں وحدانیت کے ساتھ وحدت اسلامی بھی ہے کہ ہم سب اے اللہ آپ ہی کی عبادت پر متفق ہیں۔ ہم عبادت کا لفظ صرف اور صرف ذات الہی کے لیے مختص ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں یوں کہا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب ہی کی عبادت کرو، وایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے پروردگار مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سے یہ سبق دے دیا گیا ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، مدد و نصرت بھی اسی سے طلب کرنا چاہیے، اور ساری ہی مخلوق کا مددگار تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں وہ رب ذوالجلال کی سرزمین میں باغی کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सूरह फातिहा में तो है, आयत नंबर 4 में। सूरह बकरा की आयत नंबर 172 में है, वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अल्लाह ही का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। सूरह यूनुस की आयत नंबर 28 में है, वक़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना तअबुदून। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 में है, अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, हुक्म दिया है उस परवरदिगार ने कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। सूरह नहल की आयत नंबर 114 में है, वश्कुरू निअमतल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, तुम अल्लाह ही का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे परवरदिगार ने यह फैसला किया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करो। मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उसी एक परवरदिगार की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और उसी से मदद तलब करने वाला बना दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दरस कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर उन्हें रोजाना दरस कुरान भेजें और अजर सवाब पाएं।